نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ مساجد میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ عز و جل جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ اس کے ساتھ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں گلی میں اپنے والد محترم پر قرآن مجید کی قرأت کر رہا تھا، جب میں نے سجدے کی آیت پڑھی تو آپ نے وہیں سجدہ کر دیا۔ میں نے کہا، ابا جان، آپ راستے میں سجدہ کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے، میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف۔ میں نے کہا، پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی، بیت المقدس۔ میں نے کہا، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ ویسے ساری زمین تیرے لیے نماز کی جگہ ہے، جہاں بھی تیرے لیے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لیا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھے، جو شخص سے مراد یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھے تو مسجد نبوی کی نماز دوسری مساجد کی 1000 نماز سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر مسجد کعبہ میں نماز مسجد نبوی سے بھی افضل ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا تاکہ لوگ رش نہ کریں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا تو میں سب سے پہلے داخل ہوا۔ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، آپ نے اگلی صف کے بائیں طرف والے 2 یمنی ستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس بنایا تو اللہ تعالیٰ سے 3 خصوصیات مانگی۔ ایسا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موافق ہو، یہ مان لی گئی۔ ایسی حکومت جو ان کے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یہ بھی مان لی گئی۔ جب آپ مسجد بیت المقدس بنانے سے فارغ ہوئے تو یہ دعا مانگی کہ جو شخص بھی اس مسجد میں آئے اور اسے آنے پر نماز ہی نے ابھارا ہو تو اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔
دوستو اتنی بڑی فضیلت ہے، نماز بہت بڑی دولت ہے۔ اور یہ جو حدیث شریف ہے یہ سنن نسائی کی ہے، 694 نمبر کی حدیث ہے۔ اور دوستو اسی طرح نماز کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو شاگرد حضرت ابو سلمہ اور ابو عبداللہ اگر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے افضل ہے، سبحان اللہ، مگر مسجد حرام میں مسجد نبوی سے بھی افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی مسجد آخری مسجد ہے۔ ابو سلمہ اور ابو عبداللہ نے کہا، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی بیان کر رہے ہیں۔ اس یقین نے ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تحقیق کرنے سے روکے رکھا، حتیٰ کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا اور ایک دوسرے کو ملامت کی کہ کیوں نہ ہم نے اس بارے میں ان سے تحقیق کی، حتیٰ کہ وہ صراحتاً اس حدیث کو اگر انہوں نے اس سے آپ سے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے۔ ہماری یہی حالت تھی کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن ابراہیم بن قارظ کے ساتھ مجلس کا اتفاق ہوا۔ ہم نے ان کے سامنے یہ حدیث اور اس بارے میں ہم سے ہونے والی کوتاہی کا ذکر کیا تو عبداللہ بن ابراہیم ہمیں کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد کسی نبی کی آخری مسجد ہے۔ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی بڑی عزت سے نوازا تھا۔ اور یہ جو تعلیمی حلقہ لگتا ہے آپ لوگوں کے سامنے یا آپ لوگوں کی خدمت میں احادیث کی، مذکورہ احادیث کی جو ہے نا یہ جو ترتیب بنائی گئی ہے اور آپ تک یہ پہنچائی جاتی ہیں دوستو، یہ بہت مشکل سے اکٹھی کی جاتی ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ دین آسان ہو، دین کی رسائی آسان ہو اور ہم لوگ آسانی سے سمجھ سکیں، ہم راستے میں ہوں، سفر پہ ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں، موبائل کے جو انٹرنیٹ سورسز ہیں اس سے ہم لوگ فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی کلام ہیں، جتنے بھی احادیث ہیں وہ ہم آن لائن بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں آخر کی زندگی کی تیاری کرنی ہے اور اسی میں ہمارے لیے فلاح ہے۔ دوستو نمازوں کی پابندی رکھیں، قرآن کی تلاوت کی پابندی رکھیں، اچھے اعمال کرتے رہیں، یہی چیز آپ کو ڈیولپ کرنے والی ہے، یہی چیز آپ کو کامیابی دینے والی ہے۔ نماز سے بغیر زندگی کی کامیابی ناممکن ہے، بلکہ بالکل ناممکن ہے۔ خود بھی نمازوں پہ جمے رہیں، بچوں کو بھی جمانے کی کوشش کریں، پیار سے، محبت سے، دعاؤں سے اور جو ہے نا صدقات سے اور وظائف کے سورس سے اللہ پاک سے مانگتے رہیں کہ آپ کے بچے دیندار بنے ہیں اور آپ لوگ آگے بڑھتے رہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ کی ڈھیر ساری دعاؤں میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیت رہیں، آباد رہیں۔